بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 130 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ فلسطین کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ پچھلا سبق ہمارا مسئلہ کشمیر کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ مشرق وسطی کے بحران کی ابتدا 19ویں صدی کے آخری عشرے میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب تھیوڈ ہرزل کی تحریک 1897 میں فلسطین کو یہودی ریاست بنانے کا آغاز ہوا تھا۔ اس سلسلے میں پہلی یہودی کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سے تمام صہیونیوں کا واحد مقصد فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام ہوگا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس یہودی تحریک کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیاریوں پر زور و شور سے کام شروع ہو گیا۔ حکومت برطانیہ کی عرب حکومتوں کی امداد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے روسائے مکہ سے بات چیت کی اور سرداران مکہ نے دوسرے عرب سرداروں اور حکمرانوں سے مشورہ کرنے کے بعد برطانوی حکومت کو کہا کہ صرف اسی صورت میں امداد مہیا کی جا سکتی ہے کہ جنگ کے بعد ان کی آزادی اور مختاری کا اعلان کرنے کا وعدہ کیا جائے۔ برطانوی حکومت نے جنگ جیتنے کے لیے عربوں کی یہ شرط منظور کر لی اور کچھ عرصے کے بعد عرب ممالک کی سرحدوں کا تعین کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا فلسطین کو ان ممالک میں شامل کیا جائے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے برطانیہ میں مقیم یہودیوں کی فیڈریشن کے چیئرمین کو خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہز میجسٹی کی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کو پسندیدگی کے نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اپنی بہترین کوشش صرف کرے گی۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ برطانیہ کی طرف سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھے گا جس سے فلسطین میں موجود غیر یہودی قوموں کے شہری مذہبی حقوق پر یا کسی دوسرے ملک میں مقیم یہودیوں کے حقوق اور سیاسی حیثیت پر زد پڑے۔ بعد میں یہی خط اعلان بلفور کہلایا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر اسی اعلان کی بنیاد پر برطانیہ کو فلسطین پر انقلاب کی روح سے یہ قرار پایا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کا قومی وطن قائم کرے اور فلسطین کو بالآخر آزاد و خود مختار کرنے کی غرض سے ملک میں جمہوری اداروں کی نشوونما میں امداد دے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً فلسطین میں یہودیوں کا داخلہ شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عربوں اور یہودیوں میں آویزش شروع ہوئی۔ عربوں اور یہودیوں کے درمیان فسادات اور اختلافات کو روکنے کے لیے کئی بار سمجھوتے کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ ان میں 1939 کی کوشش انتہائی اہمیت کی حامل ہے جب برطانیہ کی حکومت نے عربوں سے بات چیت کرنے کے بعد وائٹ پیپر شائع کیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ 5 سال میں صرف 15,000 یہودی ہر سال داخل ہوں گے، مگر فریقین نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران دوسری عالمگیر جنگ شروع ہو گئی اور مسئلہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد یہودیوں کی ایجنسی پر آئے فلسطین نے نازی کیمپوں سے بچے کچھ یہودیوں کو جہاز میں بھر کر فلسطین پہنچا دیا اور اس طرح ان کی آبادی 75,000 کے بجائے 2 لاکھ ہو گئی۔ عربوں نے اس کے خلاف برطانوی حکومت سے شدید احتجاج کیا۔ اس بارے میں عربوں اور برطانیہ کے درمیان گفت و شنید بھی ہوئی، مگر ہر بار عربوں نے یہودیوں کی فلسطین میں آبادکاری کی شدید مخالفت کی۔ اپریل 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ جنرل اسمبلی نے اس کو حل کرنے کے لیے 11 رکنی کمیٹی قائم کی جس کا کام یہ تھا کہ فلسطین کے تمام حقوق معلوم کر کے اسمبلی میں رپورٹ پیش کی جائے۔ کمیٹی کے ارکان کی اکثریت نے فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کی 2 ریاستوں پر مشتمل ایک وفاق قائم کرنے کی سفارش کی۔ ارکان کمیٹی کی اقلیت نے جس میں ایران، ہندوستان اور یوگوسلاویہ ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں فلسطین کے لیے ایک وحدانی حکومت قائم کرنے کی سفارش کی۔ علاوہ ازیں 2 سب کمیٹیاں بھی تشکیل کی گئیں۔ پہلی کمیٹی میں وہ نمائندے شامل کیے گئے تھے جو تقسیم فلسطین کے حق میں تھے اور اس کا صدر پولینڈ کا نمائندہ تھا۔ دوسری کمیٹی کی صدارت پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کو سونپی گئی۔ اس میں یمن، مصر، شام، لبنان، ترکی، افغانستان اور پاکستان کے نمائندے شامل تھے۔ یہ دوسری کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس کے 3 حصے تھے۔ پہلے حصے میں جنرل اسمبلی سے سفارش کی گئی تھی کہ وہ چند امور کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کا مشورہ طلب کرے۔ وہ امور یہ ہیں: کیا فلسطین بھی ان ممالک کے زمرے میں نہیں آتا جنہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد آزادی اور خود مختاری دینا تھی، اور اگر فلسطین بھی ان ممالک میں شامل ہوتا ہے تو اسے آزاد و خود مختار قرار دینے میں کون سا امر مانے تھا؟ نمبر 2، عرب ممالک سے برطانوی حکومت اور فرانسیسی حکومت
عید آزادی کے پیش نظر کیا گیا۔ اعلان بالفور کوئی وقت رکھتا ہے۔ نمبر 3، سابقہ جمعیت اقوام نے فلسطین پر برطانوی انقلاب قائم کیا تھا۔ اس بین الاقوامی ادارے کے خاتمے کے بعد اس انقلاب کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ نمبر 4، کیا موجودہ ادارہ اقوام متحدہ کو فلسطینی عوام کے استصواب رائے کے بغیر تقسیم کا کوئی حق حاصل ہے؟ اس کمیٹی کی رپورٹ کے دوسرے حصے میں یہودی پناہ گزینوں کے مسئلے کا بھی جائزہ لیا گیا تھا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متعلقہ کمیٹیوں کی سفارشات پر غور کرنے کے بعد فلسطین کو 3 حصوں یہودی علاقہ، عرب علاقہ اور بین الاقوامی علاقے میں تقسیم کرنے کی اسکیم منظور کی، اور اس کے چند ماہ بعد یعنی 1948 میں یہودیوں نے برطانیہ اور امریکہ کی حکومتوں سے ساز باز کر کے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں اور یہودیوں کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ چنانچہ اپریل 1949 میں اقوام متحدہ کی کوششوں سے جنگ بند ہو گئی۔ پھر اقوام متحدہ کے ایک ثالث کے ذریعہ مذاکرات کے بعد 1949 میں ہی عارضی صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس وقت سے مبصرین کا ایک دستہ اس علاقے میں متعین ہے۔ مئی 1950 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے 6 فریقی اعلان میں عربوں اور اسرائیلی سرحدوں کی ضمانت دی گئی تھی۔ اس کے باوجود عربوں اور اسرائیل کے مابین سرحدی جھڑپیں جاری رہیں، حتیٰ کہ اکتوبر اور نومبر 1956 میں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے متحدہ محاذ بنا کر نہر سوئز کے علاقے پر حملہ کر دیا، مگر مصر نے تینوں ممالک کا آخری دم تک مقابلہ کیا۔ بالآخر جنگ بند ہو گئی اور دسمبر 1956 میں ایک معاہدے کے ذریعے نہر سوئز پر مصر کی حاکمیت تسلیم کر لی گئی۔ فروری 1957 میں امریکی حکومت نے آبنائے تیران میں سے اسرائیلی جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے حقوق کی حمایت پر زور دیا۔ مارچ 1957 میں اسرائیلی فوجوں نے غزہ کا علاقہ مکمل طور پر خالی کر دیا اور اسرائیلی اور مصر کی سرحدوں کے ساتھ اقوام متحدہ کی ہنگامی فوجوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ 1960 کو اسرائیل کے وزیر اعظم بن گوریان نے اعلان کیا کہ اسرائیل صحرائے نجف کو سیراب کرنے کے لیے دریائے اردن کے پانی کا رخ موڑ دے گا۔ نومبر 1966 میں شام اور مصر نے ایک مشترکہ کمان کے قیام کے لیے ایک باہمی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے فوراً بعد اسرائیل کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ جھڑپیں موسم بہار میں ہوئی۔ اسی ماہ متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو مطلع کیا کہ غزہ اور دوسری مصری علاقوں سے اپنی ہنگامی فوج کو واپس بلا لیں۔ چنانچہ متحدہ عرب جمہوریہ کی درخواست پر اقوام متحدہ کی فوج واپس بلا لی گئی۔ جون 1967 میں اسرائیل اپنی پوری قوت کا 11% حصہ جمع کر کے میدان میں لے آیا۔ اس کے مقابلے میں عرب اپنی پوری انسانی طاقت کے ساتھ صرف 3% میدان میں لا سکے۔ علاوہ ازیں دوسری تمام مادی طاقتوں کو بھی اسرائیل نے میدان جنگ میں جمع کر دیا، کیونکہ متحدہ عرب جمہوریہ نے اسرائیلی جہازوں کو نہر سوئز سے گزرنے پر پابندی لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں 5 جون 1967 کو جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے کچھ اہم واقعات یہ ہیں۔ نمبر 1، اقوام متحدہ کی ہنگامی فوج کا مصر اسرائیل سے سرحد سے ہٹانا۔ نمبر 2، مصر کی جانب سے آبنائے تہران کی ناکہ بندی کی گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی جہاز پورٹ ایلات تک نہیں جا سکتے تھے۔ شاہ چین اور صدر ناصر کے مابین قاہرے میں دفاعی معاہدہ طے پایا۔ اسرائیلی چوکیوں پر فلسطینیوں کے مسلسل حملے۔ اسرائیل نے 80 گھنٹے کی لڑائی میں عرب اقوام پر مکمل طور پر فتح حاصل کر لی۔ اس جنگ کے اندر عربوں کے نقصانات کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کے 750 طیارے اور 700 ٹینک تباہ ہوئے، نیز 10,000 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے مکمل طور پر صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس میں شرم الشیخ کی بندرگاہ اور نہر سوئز کی جانب غزہ کی پٹی بھی شامل تھی۔ اسرائیل نے مسلمانوں کے مقدس شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل بیت اللحم اور ہیرون پر قابض ہو گیا۔ اسرائیلی فوجی دستوں نے شام کے اندر 12 میل تک پیش قدمی کی اور دمشق سے 40 میل کی دوری پر واقع شہر قنطیرہ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے اپنے رقبے سے 3 گنا زائد عرب علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے فوراً بعد اسرائیل کے وزیر دفاع موشے دایان نے بیان دیا کہ پہلے کی نسبت اب اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی لیبر پارٹی کے کنونشن جو 1967 میں منعقد ہوا، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اسرائیل مقبوضہ عرب علاقے مسلسل اپنے قبضے میں رکھے گا۔ 10 اکتوبر 1967 کو بن گوریان نے کہا کہ متحدہ یروشلم آج بھی اور آئندہ و ابد تک اسرائیل کا دارالحکومت ہے اور رہے گا، کیونکہ 3000 سال سے صورتحال یہی ہے اور رہتی دنیا تک یہی صورت رہے گی۔ 9 جون 1969 کو بن گوریان نے لندن میں ایک بیان دیا اور کہا کہ اسرائیل کا یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ رکھنا بہت ضروری ہے، البتہ دوسرے علاقوں سے حدود میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور بعد کے کسی تصویہ پر نہ پہنچنے کی صورت میں 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے ان سے ہرگز پیچھے نہ ہٹا جائے۔ 11 نومبر 1973 کو مصر اور اسرائیل نے ایک معاہدے کے تحت جنگ بندی کر دی اور یہ پہلا معاہدہ تھا جو عربوں اور اسرائیل کے مابین 24 سال کے بعد طے ہوا۔ یہ معاہدہ امریکی سیکریٹری خارجہ کی
کوشش سے شام اور اسرائیل کے مابین ہوا۔ اس طرح کا دوسرا معاہدہ 30 مئی کو مصر اور اسرائیل کے درمیان طے پایا۔ 5 جون کو نہر سوئز کھول دی گئی۔ 4 ستمبر 1975 کو اسرائیل اور مصر کے درمیان طاقت کا استعمال نہ کرنے کا معاہدہ طے پایا۔ 15 اکتوبر 1975 کو صحرائے سینا کے علاقوں سے اسرائیلی فوجوں کا انخلا شروع ہو گیا۔ 21 نومبر 1977 کو مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور پھر 25 تا 26 دسمبر 1977 کو اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر سادات کے مابین اسماعیلیہ کے مقام پر مذاکرات ہوئے۔ مصر کے صدر نے اسرائیل کی اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ مصر کے مقبوضہ علاقوں میں محدود خود مختار حکومت قائم کی جائے۔ 18 مئی 1978 کو مصر اور اسرائیل کے مابین کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر ایک معاہدہ طے پایا جس کے نقاط یہ تھے: 5 سالہ عبوری مدت کے دوران اردن کے مغربی کنارے والے علاقے اور غزہ کے علاقے کے باشندوں کو موجودہ اسرائیلی فوجی حکومت کے بجائے مکمل خود مختاری اور حکومت اختیاری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے مخصوص جگہوں پر اپنی فوج رکھے گا۔ آئندہ مذاکرات میں اردن کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ 1980 میں مصر نے فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا لیکن اسرائیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اپریل 1982 میں اسرائیل نے پورے صحرائے سینا مصر کے حوالے کر دیا۔ 1982 کے بعد جنگ کا دائرہ کار لبنان تک بڑھ گیا۔ ستمبر 1982 کو مراکش کے شہر رباط میں عرب سربراہوں کی کانفرنس میں مشرق وسطی امن منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے میں اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ علاقے کی سلامتی کی ضمانت دے۔ نیز کانفرنس نے صدر ریگن کے امن منصوبے کی توثیق نہ کی۔ فلسطین کی ریاست کے قیام کے سلسلے میں PLO کو شریک رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سعودی عرب اور تیونس کے امن منصوبے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ 10 ستمبر 1982 کو عرب سربراہ کانفرنس نے قیام امن کے لیے 8 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ اسرائیل بیت المقدس سمیت تمام عرب علاقے خالی کر دے اور 1967 کی جنگ سے قبل سرحدوں پر واپس چلا جائے۔ مقبوضہ عرب علاقے میں تمام یہودی بستیوں کو ختم کیا جائے۔ آزاد جمہوری حکومت چند ماہ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رکھی جائے۔ سلامتی کونسل فلسطینی مملکت سمیت علاقے کے تمام ملکوں میں امن کی ضمانت دے۔ بیت المقدس میں موجود دیگر مذاہب کے تمام لوگوں کو اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت اور عبادت کی مکمل آزادی ہوگی۔ اسرائیل فلسطینی تنظیم آزادی کو تسلیم کرے جو فلسطینی عوام کی واحد نمائندہ تنظیم ہے۔ اسرائیل شام کا پہاڑی علاقہ خالی کر دے۔ 1982 کے دوران اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں اس وقت تشدد میں اضافہ ہو گیا جب اسرائیل نے نئے آنے والے یہودی تارکین وطن کے لیے نئی بستیاں بسانے کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے لبنان پر بھی حملہ کر دیا، فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ 1985 میں اسرائیل نے تیونس میں قائم PLO کے دفتر پر ہوائی حملہ کر کے فلسطینیوں کو کافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ جولائی 1986 میں اسرائیلی وزیر اعظم شمعون پیریز نے مراکش کے شاہ حسن سے ملاقات کر کے 10 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں سے مشرق وسطی میں 1 سال کے لیے عدم تشدد کا معاہدہ شامل تھا۔ نمبر 2، اسرائیل کی طرف سے 1 سال کی مدت کے دوران مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں مدغم نہ کرنے کا معاہدہ، تشدد کی مخالفت کرنے والے فلسطینی رہنماؤں سے اسرائیل کے مذاکرات، بیت المقدس میں عبادت کی آزادی اور مشرق وسطی کے بارے میں ایک بین الاقوامی فورم کا انعقاد شامل تھا۔ دسمبر 1987 میں انتفاضہ تحریک کا آغاز کیا گیا تاکہ اسرائیل کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں حکمرانی کی شدید مخالفت کی جا سکے۔ جنوری 1988 میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس تیونس میں ہوا۔ اجلاس میں فلسطینیوں کی اخلاقی امداد کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی اور ایک قرارداد کے ذریعے اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر تسلط ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ امریکہ نے اسرائیل اور اردن کے سامنے تجاویز رکھی جن میں 1 سے 1.5 ملین باشندوں کے لیے ایک محدود خود مختار حکومت کے قیام سے متعلق تھی، لیکن اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے مارچ 1988 میں فارمولہ پیش کیا جس کے تحت مئی 1988 میں عرب اسرائیل مذاکرات ہونے قرار پائے۔ نومبر 1988 میں فلسطین نیشنل کونسل نے اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قرارداد 242 کے تحت تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا جسے پاکستان سمیت 50 ممالک نے تسلیم کر لیا۔ دسمبر 1988 میں یاسر عرفات نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا اور کہا کہ دہشت گردی قابل مذمت ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ اور تنظیم آزادی فلسطین کے مابین 13 سالہ کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ مئی 1989 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے 4 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مقبوضہ اسرائیلی علاقوں میں انتخابات کرائے جائیں، تنظیم آزادی فلسطین سے مذاکرات نہ کیے جائیں، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوجوں کو نکال لیا جائے۔ اکتوبر 1989 میں امریکی وزیر خارجہ نے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا جسے اسرائیلی وزیر اعظم نے مسترد کر دیا۔ اگست 1991 میں امریکی وزیر خارجہ نے اکتوبر 1991 کے آخر تک مشرق وسطی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی۔ اس ضمن میں اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی
की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। प्रोग्राम के मुताबिक 30 अक्टूबर 1991 को स्पेन के दारुल हुकूमत में मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा साबित हुई। सितंबर 1993 को वाशिंगटन में तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन और इसराइल के माबेन एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत इसराइल ने भी तंजीम आज़ादी को फ़लस्तीन की वाहिद तंजीम आज़ादी के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इन नुकात में इसराइल और फ़लस्तीन के माबेन तनाज़ा एक मुश्तरका कमेटी के जरिए तय होंगे, या अगर दोनों अतराफ मुत्तफ़िक़ हों तो एक सालिसी कमेटी के हवाले किए जाएंगे। नंबर 2, मगरिबी किनारे और गज़ा की पट्टी में पहले रिहायशी इसराइली आबादकारों को इसराइल मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहेगा। इसराइल के कब्जे में फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के बजाय फ़लस्तीनियों को तदरीजन खुद मुख्तारी मिलेगी। फलस्तीनियों को आज़ादी की जगह 5 बरस की मुद्दत के लिए महदूद हक खुद इख्तियारी वाली इंतजामिया मिलेगी। इसका आगाज 13 दिसंबर 1993 से होगा और 2 साल बाद तरफेन के एक मुस्तकिल माहिदे के लिए मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के आखिरी मरहले पर यरूशलेम की मुस्तकबिल पर बहस की जाएगी। इसराइलियों और फलस्तीनियों पर मुश्तमिल इक़्तिसादी ताउन की मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी, ताकि खस्ता हाल गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में माशी तरक्की का प्रोग्राम अमल में लाया जा सके। समझौते की दुनिया भर के ममालिक ने मुखालफत की और कहा कि PLO और इसराइल के दरमियान ये समझौता अक़वाम मुत्तहिदा की 29 नवंबर 1947 की करारदाद 8 और 11 की सरासर खिलाफ वर्जी है, जिसमें अर्ज़ मुक़द्दस में यहूदी और अरब रियासतों के क़याम की हिदायत की गई थी। फिर मार्च में सलामती कौंसिल ने मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों की आबादकारी ममनू करार दे दी थी और तामीर शुदा बस्तियों को मस्मार करने का भी हुक्म दिया गया था। हालांकि 1978 में जब इसराइल और मिस्र के माबेन कैंप डेविड माहिदा तय पाया था, तो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के रहनुमा यासिर अराफात ने कहा कि अनवर सादात ने सहरा सीने की पुष्प पर रेत के एवज फ़लस्तीन का सौदा कर लिया है। अजीज तलबा, हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। आज के सबक के अंदर हमने मसले फ़लस्तीन के हिस्सा अव्वल पर गुफ्तगू की। इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।